ویورز ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. آپ جب سے ہم بیسکلی یہ پیناما کا بحران دیکھ رہے ہیں یا سچویشن ساری دیکھ رہے ہیں, اس میں بہت سی جہتیں ہیں جو اس میڈیا میں پاکستان کی عوام کے سامنے آئیں. اس میں منی لانڈرنگ آئی, اس میں کرپشن کا ایشو آیا. ابھی تک اگرچہ کچھ ثابت نہیں ہوا لیکن یہ تمام ایشوز کھل کے آئے. پرائم منسٹر کا جو ہے وہ فیملی کا احتساب سامنے آیا, عدالت کے اندر ہو رہا ہے. لیکن جو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز سامنے آئی اس کو کہیں گے کانفلکٹ آف انٹرسٹ. یہ جو قطر کی گورنمنٹ ہے یا قطر کے جو امیر ہیں جو ان کی فیملی ہے رائل, ان کے ساتھ جو پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ نے ڈیلز کی ہیں, اس سے پہلے ان پہ ضرور بات ہوتی رہی. مثلا یہ بات ہوئی کہ یہ فروری 2016 کے اندر $16 بلین کی LNG کی ڈیل ہوئی ہے. یہ ڈیل جو ہے جو عالمی مارکیٹ ہے اس سے مہنگی قطر نے ہمیں یہ دی ہے. اس پہ ضرور کرٹیسزم ہوا لیکن اس حد تک ہی ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ قطر کو اتنی نوازش دی گئی نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کی طرف سے کہ ایک سستی LNG جو ہے اس کے بجائے مہنگی LNG کی ڈیل قطر کے ساتھ کی گئی. بہرحال بات آئی گئی ہو گئی. اس کے علاوہ کوئلے کے جو کارخانے بن رہے ہیں ان میں بہت بڑھ کر جو ہے قطر کو حصہ دیا گیا. مثلا پورٹ قاسم اور بلوچستان میں گڈانی کے مقام پر جو لگائے گئے ان میں قطر کو جو ہے وہ شامل کیا گیا. گھوڑا چھوڑنے والی بات تو خیر چھوٹی بات ہے, لیکن یہ جو بڑے بڑے پروجیکٹس دیے گئے قطر کو تو ان پہ بات ہوئی لیکن آئی گئی ہوگی. لیکن جب سے پیناما شروع ہوا ہے اور خاص طور پہ جب سے قطری لیٹر آیا تو اب سب سے بڑا سوال جو کسی بھی جمہوری ملک میں مہذب سیولائز ملک میں اٹھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ تو سیدھا سیدھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا سوال ہے کہ نواز شریف صاحب کے خاندانی مراسم پتہ چلے ہمیں پیناما کیس کی ہیئرنگ میں قطری خاندان کے ساتھ ہیں, نہ صرف موجودہ خاندان کے ساتھ ہیں بلکہ ان کے پرکھوز چلتے ہوئے آ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کے والد اور ان کے پرکھوز چلتے ہوئے خاندانی تعلقات آ رہے ہیں. اس حد تک کہ جب خسارہ ہوا تب قطری لوگوں نے مدد کی, فلیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی تب قطری لوگوں نے مدد کی. اور ناقدین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اب جب نواز شریف صاحب کا ٹرائل ہو رہا ہے اور وہ مشکل میں ہے تو لیٹر کے ذریعے مدد کی. صحیح یا غلط عدالت نے فیصلہ کرنا لیٹر صحیح یا غلط ہے. تو یہ تو بہت بڑا سوال ہے کہ اس قطری گورنمنٹ کو نواز شاہد کی برسات کر دی گئی جو پیناما لیکس کے اندر یہ ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ وہ ان کے فیملی فرینڈز بھی ہیں. ان کو 13 سالوں کے بچوں کو مفت میں کروڑوں پاؤنڈ کی مالیت کے جو اپارٹمنٹس ہیں وہاں رہنے کی اجازت دی ہوئی تھی. انہوں نے اتنے قریبی تعلقات کے ساتھ کس طرح گورنمنٹ آف پاکستان قطر کی فیملی کے ساتھ ڈیل کر سکتی ہے ٹرانسپیرنسی کے بغیر یا سوالات کے جوابات دیے بغیر. اس میں ضرور آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو پینلسٹ ہیں وہ سارے ہی اینالسٹ ہیں, پولیٹیشنز آج نہیں ہیں. یہ اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں سلمان غنی صاحب ایگزیکٹو گروپ ایڈیٹر روزنامہ دنیا, ہارون رشید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, سلیم بخاری صاحب موجود ہیں, احمد رضا قصوری صاحب موجود ہیں. ہارون رشید صاحب, یہ آپ کے نزدیک سوال ہے ایک بڑا اہم یا سوال نہیں ہے, اور کیا یہ سوال اب پیناما کی قطری لیٹر کے بعد ہی پیدا ہوا ہے, اس سے پہلے تو نہیں تھا کہ جو انویسٹمنٹس اور جو شیئر مل رہے ہیں ان کو حکومت کے ٹھیکے مل رہے ہیں جو قطر کو؟ نہیں, سوال تو یہ بار بار اٹھایا گیا لیکن اب اس سے زیادہ اجاگر ہو گیا ہے. دیکھیے وہ سیف الرحمان جو وہاں تھے تو اسی وقت سے شکوک و شبہات تو تھے اور بیک گراؤنڈ بھی ایسا ہی ہے. دیکھیے جب کسی ملک کا حکمران خاندان کاروبار کرتا ہے تو بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں. اب اس کا طریقہ یہ تھا کہ یہ سب چیزوں کے بارے میں قوم کو اعتماد میں لیتے ہیں. بدقسمتی تو یہ ہے کہ اس پہ ٹاک شو میں گفتگو ہوتی ہے. اس پہ تو گفتگو ہونی چاہیے پارلیمانی مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں, اس پہ تو گفتگو ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں, اس پہ تو بات ہونی چاہیے کابینہ میں, اور خود انہیں ملحوظ رکھنا چاہیے. یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, صرف مالی مفادات کا بھی مسئلہ نہیں ہے, قانون سے انحراف کا مسئلہ بھی نہیں ہے, پوری قوم کی عزت کا مسئلہ ہے. قطر بھی ایک ملک ہے, ان کی بھی عزت اور تکریم کا مسئلہ ہے. انہیں جب گھسیٹا جاتا ہے, بعض اوقات غیر محتاط بیانات دیے جاتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ مذاق اڑایا جاتا ہے, تو سارا ایک تمسخر بن گیا نا جی. اس میں بالکل واضح بات کریں اور ہر چیز بتائیں. اس میں شکوک و شبہات تو بے پناہ ہیں اور بعض چیزیں تو بادی نظر میں صحیح نظر آتی ہیں. اب کیا جائے کہ جب بار بار چیخ و پکار کی جائے ہر جگہ پہ, میڈیا میں, عدالتوں میں, اور سیاسی پارٹیاں لیڈر اس پہ چیخ و پکار کریں اور اس کی شکل پھر ایک دشمنی کی بن جائے, تو کیا جائے؟ لیکن ہارون صاحب پارلیمنٹ تو خیر اس پہ کچھ نہیں کرے گی کیونکہ obviously پارلیمانی پارٹیاں بھی اس ملک کی اتنی طاقتور نہیں ہے کہ اپنے چیئرمین یا پریزیڈنٹ کا احتساب کریں یا سوال پوچھیں.
پارلیمنٹ ویسے ہی اس پہ نہ عمران خان جاتے ہیں نہ نواز شریف صاحب جاتے ہیں، تو وہاں پہ کس نے کس سے بات کر رہی ہے. لیکن کیا عدالت بھی اس پہ خاموشی رہے گی، یا عدالت کے لیے اہم ایشو ہوگا کہ ان تمام کانٹریکٹس کو بلایا جائے اور قطری لیٹر اور خاندانی تعلقات کے تناظر میں ان کی اسکروٹنی کی جائے جو ٹھیکے دیے گئے قطر کی گورنمنٹ کو نواز شریف صاحب کی حکومت نے؟ دیکھیے گزارے یہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں سے تو ہم مطالبہ کر سکتے ہیں، اور پارلیمانی پارٹی سے بھی کر سکتے ہیں، کیبنٹ سے بھی کر سکتے ہیں، یہ ووٹر کی حیثیت سے اور شہری کی حیثیت سے ہمارا حق ہے. عدالت کا معاملہ مختلف ہے. آپ کو پتہ ہے اس میں میرا موقف ایک بالکل واضح ہے، جو بخاری صاحب کا موقف بھی ہے، کہ عدالتوں کے معاملات پہ ہم بحث نہیں کر سکتے. یہ عدالت کی ثوابدید ہے، کرے نہ کرے. ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کریں گے. آلریڈی وہ جو خطوط ہیں ان پہ تو بحث کر رہے ہیں. اس سے ریلیٹڈ سوال اگر وکیل اٹھائیں گے تو جج اس کے ٹیک اپ کریں گے. ججوں میں کے رویے میں تو اب تک کوئی خامی ہمیں نظر نہیں آئی. وہ ہر طرح کے سوالات اٹھا رہے ہیں، ہر فریق سے ہر بات پوچھ رہے ہیں. یہ تو عجیب بات ہے کہ بار خام خواہ چیخو پکار ہو رہی ہے، ورنہ ججوں نے کوئی پہلو تشنا تو نہیں چھوڑا ہے. بالکل ٹھیک. سلیم بخاری صاحب، میرا یہی سوال آپ سے، کتنا امپورٹنٹ کرٹیکل کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا سوال اٹھتا ہے قطری لیٹر، قطری خاندانی مراسم کے بعد جو قطریوں کو ٹھیکے دیے ہیں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے؟ دیکھیے دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کامران میں. ایک تو یہ کہ یہ ایسی صورتحال پہلی دفعہ نہیں آئی ہے، اس سے پہلے بھی ہوا. آپ کو یاد ہوگا ایک طیارہ کیس تھا جس میں سزا ہوئی تھی، پہلے نواز شریف صاحب کو موت کی اور پھر اس کے بعد وہ کنڈون ہو کے عمر قید ہو گئی تھی. تو تب سعودیز آ کے لے گئے تھے. تب تو کسی کی کان پر کوئی جوں نہیں رونگی، نہ کسی نے یہ پوچھا کہ سعودیوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، نہ کسی نے پوچھا یہ آپس میں بزنس کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. اب یہ صورتحال پیش آئی ہے تو اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں. جیسا ہارون رشید صاحب نے کہا بالکل درست بات ہے کہ اگر عدالت میں آپ یہ کیس اٹھائیں گے یا آپ کے مخالف وکیل جو ہیں نواز شریف کے وہ اٹھائیں گے تو اس پر یقینی طور پہ بات ہوگی. لیکن میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کامران، ذرا اس پہ بھی غور کیجئے اور باقی پینلسٹ سے بھی پوچھئے. خود ہارون رشید صاحب سے بھی میرا سوال ہے کہ جب آپ کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں، مثلا میرے پر الزام لگتا ہے کہ جی آپ جب گھر سے آ رہے تھے تو آپ نے ایک گاڑی کو ٹکر ماری اور اس کا بندہ زخمی چھوڑ کے آپ آ گئے. میں کہتا ہوں جی نہیں جناب، میں نے تو ٹکر ماری نہیں، میں تو دوسرے راستے سے آیا ہوں. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہے وہ مضروب جو زخمی پڑا ہے اور یہ میں پولیس والا ہوں جس نے جا کے موقع کا معائنہ کیا ہے. تبھی تو آپ مجھے مجرم ثابت کر پائیں گے نا. جو سب سے بڑی اس وقت لیکنگ ایویڈنس ہے وہ یہ ہے کہ جو الزام نواز شریف پر لگ رہا ہے اور لگنے کی بے پناہ وجوہات ہیں، اس کے جواب میں وہ کبھی تو ایک قطری لیٹر دیتے ہیں، کبھی دوسرا قطری لیٹر دے دیتے ہیں. لیکن مجھے ذرا یہ پوچھ کے بتائیے کہ ان قطری لیٹرز کا کاؤنٹر کیا ہے ان کے پاس جنہوں نے پٹیشن داخل کی ہے، کہ وہ کیسے ثابت کریں گے کہ جناب یہ قطری خط جھوٹا ہے. خواہشات پر نہیں ہوتا، ایویڈنس چاہیے اس کے لیے. اور ایویڈنس کے بارے میں آپ دیکھ چکے ہیں عمران صاحب کہتے ہیں کہ جناب میرا کام آپ بجا فرما رہے ہیں سر. آخری بات عرض کر دوں میں. آخری بات یہ ہے کہ خود عدالت نے کہا کہ دونوں طرفین سے کوئی ایسا ٹھوس ثبوت ہمارے سامنے نہیں آیا جس سے ہم فیصلہ کر پائیں. یہ کورٹ کی آبزرویشن ہے، چیف جسٹس کی، میری نہیں ہے. تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ جب اتنی ویک ایویڈنس ہوگی فرام آئیدر سائیڈ، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہیں چاہے پی ٹی آئی جو پٹیشنر ہیں وہ ہیں، اصل میں عدالت سے ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم عدالت سے یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بھی قصوروار ہے اس کو لٹکا دیں آپ، لیکن قصوروار ثابت خواہشات پر نہیں ہوگا. یہ میں ہمیشہ سے کہتا رہا. اچھا سر، مجھے آپ سے ایک بات بتائیے بخاری صاحب، آپ نے بڑا زبردست ایک تجزیہ اور مثال بھی دی. آپ کے خیال میں دو چیزوں میں فرق نہیں ہے کہ ایک چیز جو ایک واقعہ وقوع پذیر ہوا سڑک کے اوپر، آپ نے کہا ایکسیڈنٹ ہوا، obviously وہ تو اس کا تو ثبوت ہونا چاہیے نا کہ وہ ہوا کہ نہیں ہوا، پہلے تو یہ ثابت ہوگا اور اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا وہ بندہ جو ہے وہ ثابت کرے گا کہ وہ اس موقع پہ اس جگہ پہ موجود نہیں تھا، اس کو بھی وہ ثابت کرنا پڑے گا. یہاں پہ جو قطری لیٹر آئے ہیں وہ اس کا ایشو یہ ہے کہ وہ صرف لیٹر ہے. انہوں نے اتنا بڑا بزنس ڈیل اور ٹرانزیکشنز اور بزنس تعلق بتایا ہے وداؤٹ اینی ایویڈنس، جو اب تک سامنے آیا ہے، جس کے اندر پیسوں کی بھی نقد ڈیلنگ ہو رہی ہے، جس کے اندر قرضے بھی جو ہے وہ نقد اور ڈائریکٹ طے کیے جا رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو ان کا اگر گورنمنٹ کا ایویڈنس دیکھیں اس میں تو ڈاکیومنٹیشن کی بڑی کمی نظر آئی ہے، جو عدالت نے بھی کہی ہے کہ بہت ہیوج گیپس ہیں. ہمارے ساتھ ایک جورسٹ بیٹھے ہوئے ہیں احمد رضا قصوری. جی میں جا رہا ہوں کے پاس بھی، اس کو روشنی ڈالیں. لیکن میں عرض کر دوں، میں پھر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈر آرٹیکل 184(3) جب آپ پٹیشن لے کے جاتے ہیں تو اونس آف پروف آپ کے اوپر ہوتا ہے. یہ میں صدا سے کہہ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا. اصل بات یہ ہے کہ ڈاکومنٹ جو ہیں پیناما کے، اس کی ذرا صحت کے بارے میں ذرا تھوڑا سا اگر اجازت دیں دو جملے عرض کروں گا
ایک تو یہ ہے کہ ایسا پیپر جس کی ویریفیکیشن اس کے اوریجنیٹنگ ادارے سے نہ ہو سکتی ہو، اس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے، پوچھ لیں جس مرضی قانون دان سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس ادارے نے وہ پیپر جاری کیے ہیں، اگر اس کا کوئی آدمی آ کے عدالت میں ایویڈنس دینے پر آمادہ نہ ہو تب بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ قانون دان آپ کے پاس بیٹھے ہیں، رائٹ، میں پوچھتا ہوں جی احمد رضا قصوری صاحب، اگر بخاری صاحب کی باتیں صحیح مان لی جائے کہ لیکنگ آف ایویڈنس، تو پھر تو نواز شریف صاحب یہ کیس جیت چکے ہیں۔ آبویسلی عمران خان نے کہا جی میرا کام تو الزام کی نشاندہی کرنا یا بات کی نشاندہی کرنا تھا کہ فلاں چیز ان کی سورس آف انکم سے زیادہ ہے، یا یہ فلیٹ ان کے بچوں کی زیر تسلط تھے یا زیر استعمال تھے، اس کی ایکسپلینیشن دی جائے۔ لیکن نواز شریف صاحب نے تو کہہ دیا کہ اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ ان کے والد صاحب سے پوچھی جائے، والد صاحب اس دنیا میں نہیں ہے، اور عمران خان یا پٹیشنرز کے پاس کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ وہ بھی ان کے والد سے پوچھ سکے یا وہ ثابت کر سکے ادروائز۔ تو نواز شریف صاحب کیس جیت چکے ہیں اگر سلیم بخاری صاحب کی بات کو میں صحیح سمجھاؤں تو۔ میں سمجھتا ہوں جی کہ میرے حساب سے تو ان کے گردن کے ارد گرد جو پھندا ہے وہ ٹائٹ ہوتا جا رہا ہے۔ کیسے؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب ان کے بچوں نے آف شور کمپنیز کی جو ملکیت کو قبول کر لیا تو اب بار ثبوت ان پر ہے کہ وہ وہاں کو ملینز نہیں بلینز میں پیسے ہیں۔ وہ پیسے کہاں سے آئے؟ نمبر ون، ان کا ٹریل کیا ہے، اور نمبر دو کہ وہ پیسے ٹرانسفر ہو کر پاکستان سے باہر کیسے گئے، منی لانڈرنگ کی یا اسٹیٹ بینک کے ذریعے گئے۔ اب یہ دونوں چیزوں کا جو ثبوت ہے یہ بار ثبوت شفٹ ہو کر نواز شریف کی فیملی میں چلا گیا۔ دیکھیں نیب لاء میں بھی سیکشن 24 جو ہے، جب آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں کرپشن کا تو نیب آرڈننس کے تحت وہ ذمہ داری بن جاتی ہے اس شخص پر جس پر کہ کرپشن کے الزامات لگائے گئے کہ وہ ثابت کرے کہ اس کی یہ آمدنی تھی، قصوری صاحب جو یہ اس کے بخاری صاحب ایگزامپل دے رہے ہیں، پھر وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے ایگزامپل لیکنگ آف ایویڈنس کی؟ کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے میں نے یہ قتل نہیں کیا، یہ حادثہ میں نے نہیں کیا، دوسرا کہہ رہا ہے کہ جی اس کو ایویڈنس نہیں۔ دیکھیں وہ میں ایک چھوٹی سی وضاحت اگر آپ اجازت دیں مجھے، وہ ایک بخاری صاحب جی ضرور جی بخاری صاحب میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ غور سے ذرا اندازہ کریں، یعنی جائزہ لیں کہ وکیل کیا کہہ رہے ہیں نواز شریف کے، ان کے مطابق تو کوئی ٹرانزیکشن یہاں سے باہر گئی نہیں۔ وہ تو کہتے ہیں تحفے میں پیسے ملے، وہیں پر موجود تھے، وہیں سے وہاں چلے گئے، وہاں سے وہاں۔ پاکستان کا تو وہ نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ کہاں ہے مجھے بتائیے ایک ایویڈنس کو اس کے بارے میں جو انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہم نے پیسہ یہاں سے باہر بھیجا ہے؟ وہ تو مانتے ہی نہیں ہے یہ۔ جی قصوری صاحب آپ کہہ رہے گردن کے گرد قانون کا پھندا آ گیا۔ بات یہ ہے کامران جناب کہ اس کیس میں جو نواز شریف کے بیٹے ہیں ان کے بیانات اور ہیں۔ بیٹی نے جو اپنا ثنا بچہ کو پروگرام میں کہا کہ میں اپنے باپ کی کفالت میں ہوں اور باہر کی جائیداد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میرا تو ملک کے اندر بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ اب میاں نواز شریف کا جو بیان ہے جو اسمبلی کے اندر، جس کو انہوں نے یہ کہہ کے ٹال دیا کہ وہ ایک سیاسی بیان تھا، مطلب ہے کہ سیاست میں جھوٹ بولا جاتا ہے، حالانکہ وہ ٹیکسٹ تھا، وہ آف دی کف نہیں بول رہے تھے، ٹیکسٹ تھا۔ اور نیچرلی کہ جب پارلیمنٹ کے سامنے آپ بیان دے رہے ہوں تو ہی مسٹ ہیو کنسلٹڈ آل ہز لائرز کہ بھائی میں نے جو بیان دینا اس میں کوئی قانونی حکم رہ نہ جائے۔ تو ایک ٹیکسٹ بیان جس کو وہ پڑھ رہے تھے اس کو میں بھی انہوں نے کوئی اس میں کوئی ایسی گنجائش پیدا نہیں کی جس سے کہ ان کی کوئی چھٹکارے کا آپ کے خیال میں ججز جو ہے یہ کنٹرڈکشن آف سٹیٹمنٹس کو بھی دیکھ رہے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ یہ بالکل دیکھتے ہیں جی، بالکل دیکھتے ہیں۔ جو کنٹرڈکشن جو ہیں ان کا جب عدالت جوڈیشل نوٹس لیتی ہے تو اس کا تاثر یہ لیتی ہے کہ ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ اور بولے جا رہے ہیں، تو یہ 100 جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ رائٹ، کبھی قطعی شہادے کا خط آیا تھا، اب یہ جو قطعی شہادے کا جو خط ہے اس کے بارے میں سن لیجئے کہ دیکھیں پہلے پڑھائے جاتے تھے غالب کے خطوط نواب علاؤالدین خان علائی کے لیے ایم اے اردو کے لیے، اب پڑھائے جا رہے ہیں اپنے قطعی شہزادے کے خطوط، کہ قطعی شہزادے کے خطوط جو ہیں وہ پڑھائے جائیں گے پاکستان کے جنہوں نے ایم اے اردو کرنا پڑے گا کہ قطعی شہزادے میں کیا ایک تو خطوط پڑھائے جا رہے ہیں جناب سر جی، ایک تو خطوط پڑھائے جا رہے ہیں، ایک نواز شریف صاحب پہ ایک کتاب لکھی گئی ہے، وہ بھی پنجاب گورنمنٹ نے جو ہے اس کو پابند بنا دیا ہے ہر پبلک لائبریری کو پنجاب کی کہ وہ آپ خریدیں،
اور اس کے بعد ریونیو جنریٹ ہو کے رائٹر کو دے, اس نے ایک عظیم کام کیا ہے. تو یہ بھی پابندی لگ گئی ہے. سلمان غنی صاحب, حضور کانفلکٹ آف انٹرسٹ سے وہ اخبار, وہ کتاب جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والی کتاب ہے. میں نے اس کو دیکھا ہے, ردی میں ٹوکری میں پھینکنے والی کتاب ہے. That's his level of the book. بہرحال اس وقت تو انسٹرکشن جاری ہوگی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے. سلمان غنی صاحب, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یا نہیں؟ سوال میرا یہی ہے. دیکھیں کامران صاحب, اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو ہے پاناما کیس, کہ اس میں ایک فریق کہتا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ اخلاقیات کی بنیاد پہ ہو, اور دوسرا فریق کہتا ہے کہ فیصلہ قانون کی بنیاد پہ ہو. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کے درمیان اتنا بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے کہ یہ مجھے کوئی بھی برج کرتا نظر نہیں آتا. اور اس سارے کیس میں اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ شواہد کی ہے, کہ دونوں فریقین نے کوئی ایسے شواہد فراہم نہیں کیے جس میں خود عدالت کی رہنمائی ہو. دوسری بات آپ نے جو قطری معاہدوں کی ہے کہ پاکستان کے قطر کے ساتھ معاہدے, کہ پاکستان کا ایک بڑا المیہ رہا ہے کہ جو بڑے بڑے معاہدے ہیں, جو اربوں ڈالرز کے معاہدے ہیں, اس میں شفافیت ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے. آج کی حکومت کے نہیں, اس سے پہلی پیپلز پارٹی کی حکومت بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے شفافیت. میں بالکل یہاں پہ الزام نہیں لگا رہا کہ نواز شریف صاحب نے خدا نخواستہ کک بیکس لی ہوں گی, اس میں نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. لیکن جو لیٹر آیا ہے اس سے جو خاندانی تعلق اسٹیبلش ہوا ہے, جس 13 سال تک انہوں نے بغیر پیسے لیے کروڑوں روپے کی جگہ پر ان کو رہنے دیا, ان کے بچوں کو, اور بزنس میں بھی خسارے میں بھی مدد کی اور سب کچھ کیا. تو کانفلکٹ انٹرسٹ یہ کہ انہوں نے میرٹ میں فیصلہ کیا نواز شریف صاحب نے, یا خاندانی بزنس پارٹنرشپ میں فیصلہ کیا ہے قطریوں کو ٹھیکہ دیتے ہوئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بات یہ کہ کامران صاحب, جب آپ یہ سارا معاملہ کھولیں گے تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مؤثر احتساب نہیں ہے, کہ اتنی بڑی ڈیلز ہوتی ہیں اور الزامات عائد کر دیے جاتے ہیں, تحفظات ظاہر کر دیے جاتے ہیں, لیکن چیلنج کوئی نہیں کرتا. دیکھیں جب میں قطر کے ساتھ ڈیل کی ہے, مجھے یاد ہے کہ بیانات آئے, خود تحریک انصاف کی طرف سے بیانات آئے, وہاں پر بھی انہوں نے چیلنج کسی جگہ پہ نہیں کیا. سٹیل مل پہ اگر چیف جسٹس اس کو نوٹس لے سکتے ہیں تو اس پہ کیوں نہیں لے سکتے؟ دیکھیں بالکل لینا چاہیے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے جس میں آپ کو کوئی چیک کیا جا سکے. اور یہ پاناما لیکس پہ بھی جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ پاناما لیکس پہ فیصلہ بھی آ گیا تو یہ پاناما آپ کی سیاست کا اسم اعظم بن گیا ہے. یہ پھر بھی یہ معاملہ نہیں ختم ہوگا, یہ الیکشن تک جائے گا, یہ سیاسی بیانات کی زینت بھی بنے گا, اور محاذرائی اور تناؤ. میں بریک سے پہلے صرف ہارون صاحب کو جانا چاہوں. ہارون صاحب, کیونکہ بخاری صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی لیکنگ آف ایویڈنس کی دونوں سائڈ سے, آپ بھی ایگری کرتے ہیں اس سے کہ نواز شریف صاحب اور دونوں جو ہے میں بالکل جی نہیں, میں بخاری صاحب سے رتی برابر بھی اتفاق اس پہ نہیں کرتا. چلو جی, دیکھیے ہر چیز کی ڈاکومنٹ سے نہیں ہوتے, شواہد ہیں, نہیں ان کی رائے ہے, بڑا احترام ہے ان کی رائے کا, آپ جانتے ہیں مجھے. جی شواہد ہیں, بیانات میں تضاد ہیں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, ثابت نہیں کر سکتے وہ پیسے وہاں کیسے گئے, ان فلیٹوں میں وہ رہتے رہے ہیں. میاں صاحب کا بیان اور ہے, بیگم صاحبہ کا اور ہے, صاحبزادی کا اور ہے, بیٹوں کے سب کے بیانات الگ ہیں, وکیل بدلیں, لا تعداد چیزیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جرم کا بڑا بہت زیادہ امکان موجود ہے. باقی فیصلہ عدالت کو کرنا ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ ثابت ہو چکا ہے, یہ عدالت ہی کہے گی کہ کیا ثابت ہوا اور کیا نہیں ہوا. بخاری صاحب کچھ کہہ رہے ہیں آپ نے, یا میں بریک پہ جاؤں اس سلسلے میں؟ دیکھیں جی, میرے میں تو ہمت نہیں ہے ان سے رتی بھر بھی اتفاق نہ کرنے کی. میں تو بہت ہی ان کا قدردان بھی کہہ لیجئے, ان کا بہت زیادہ یعنی امپریس ہوں ان سے. میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں مختصراً. آپ یہ ہارون رشید صاحب کی میں سمجھا. دیکھیے گزارش یہ ہے جب میں لیک آف ایویڈنس کی بات کرتا ہوں, نہ میں نواز شریف صاحب کا دفاع کر رہا ہوں, نہ میں پی ٹی آئی یا پٹیشنر جو بھی ہیں ان کے خلاف جا رہا ہوں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں بھائی کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ قطری لیٹر ہے جنہوں نے ہمیں انویسٹمنٹ کرائی تھی, میں اگر عدالت سے کیس جیتنا چاہتا ہوں تو مجھے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ بکواس ہے, اصل حقیقت یہ ہے. وہ ایلیمنٹ ہی نہیں ہے اس کے اندر, تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیسے کیس ہوگا. میں ایک قصوری صاحب سے پوچھتا ہوں, دیکھیے ایک منٹ, دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں بخاری صاحب کے موقف سے اتفاق نہیں کرتا. یہ نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں, ہمیشہ میں نے ان کی رائے کا احترام کیا, مجھے ان کی نیت میں کوئی شبہ نہیں ہے. ہاں جی, اب یہ والی بات قطری لیٹر تو ایسے ہو گیا نا, کوئی بھی لیٹر دے دے کہ جی یہ ہوا وداؤٹ ایویڈنس, وداؤٹ ڈاکیومنٹیشن, وداؤٹ منی ٹریل, وداؤٹ بینک ٹرانزیکشن. قصوری صاحب قطری خط تو وہی ہو گیا کہ یہ نام نہیں, تو وہ کس طرح will have to be summoned by the court.
Qatari Shahzada will have to be summoned by the court, دیکھیے ایک subject to بات cross یاد رکھیں examination, کامران، because his ایک بات یاد statement رکھیں، is neither here nor there. اس کی کوئی ایویڈنشیل ویلیو نہیں ہے اس خط کی، جو کچھ اس کی بھی کوئی ایویڈنشیل ویلیو نہیں ہے، جو کچھ unless بھی subject to قطری cross لیٹر examination. میں رائٹ سبجیکٹ ٹو جو کچھ بھی پروسیکیوشن قطری کراس لیٹر میں کہا ایگزامینیشن. گیا ہے، جی سلیم صاحب، جو کچھ بھی قطری لیٹر میں اور کہا کوئی گیا قطری شہزادہ نہیں آئے گا عدالت برطانیہ میں. سے ہے. سن تو لیں جناب، اب گزارش بھی تو سن لینا. جی 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 جی. اگر انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ 1993 سے لے کے 97 تک یہ قطری ملکیت تھے، تو یہ ہوا میں نہیں ہے. برطانیہ کی حکومت میں جا کے ریکارڈ کو منور کر لینا اتنا آسان نہیں ہے. نہیں سر، وہ جو ہے نا content سر، پہ آف جا شور کے- کمپنی کے بیئر بانڈز، ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے نام پہ رجسٹر کیے جائیں. جس کے پاس ہوتے ہیں کہا یہ گیا کہ وہی ملکیت ہے. تو اگر آپ بھی رکھ لیں اس کو، چاہے ہوں میرے، تو یہ ثابت کون کرے گا کہ وہ میرے ہیں؟ میں آپ کے پاس رکھوا دوں، جس کے پاس رہے اس وقت کسٹڈی میں وہ اس کے ہیں. اگر if I'm not wrong، وہ کسی کے نام پہ رجسٹر نہیں ہوتے ہیں سچ. کامران، میں نے جیسا کہا جو بھی دعوے ان قطری خطوط میں کیے جا رہے ہیں، اگر ان کی ایویڈنس نہیں ہے، اگر ان کا وجود نہیں ہے، تو بہت شرمندگی اٹھانا پڑے گی خط لکھنے والوں کو بھی اور جنہوں نے لکھوائے ہیں ان کو بھی. صورتحال گمبھیر. رائٹ. سمان غنی صاحب، یہ قطر کے ساتھ تعلقات پہ فرق تو نہیں پڑے گا اگر عدالت نے بلا لیا قطر کے شہزادے کو؟ میرا خیال اور وہ آئے ہے گا؟ دیکھیں بات یہ کہ اگر تو فیصلہ انصاف اب تو اور قطری جو ہیں شکار کے لیے بھی نہیں آئیں گے. کھولنی چاہیے. اچھا سر. اور یہ بڑی عدالت ہے پاکستان ابھی کی، پچھلے بڑا دنوں میں وہ فیصلہ کرنے شکار کے والی لیے ہے. آئے تھے لیکن اور میں نہیں سمجھتا آئے ہوں کہ ہیں. یہ صرف شکار کے لیے بھی نہیں معاملات آئیں گے. پاناما لیکس تک نہیں رکے گا، کچھ نہ کچھ بند ضرور باندھنا پڑے گا. چونکہ اگر آپ پاناما لیکس کی بنیاد پہ فیصلہ کریں گے تو پاناما لیکس میں بھی ایک خاندان نہیں ہے، 550 لوگ ہیں اور یہ معاملہ آگے کی طرف جائے گا. اور میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ معاملہ اتنا گمبھیر بنا دیا گیا ہے کہ مجھے پھر یہ معاملہ کمیشن کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے. رائٹ. قصوری صاحب، کمیشن اگر بن گیا تو کوئی اس پہ قباحت ہے؟ دیکھیں کمیشن ہو نہیں سکتا. کمیشن ہوتا 2-3 دن پروسیڈنگ چلتی اور ججز یہ محسوس کرتے کہ دیر آر ڈسپیوٹڈ فیکٹس جو ہیں، ڈسپیوٹڈ فیکٹس ہیں، ان کو چھان بین کے لیے عدالتی جو ہے نظام میں نہیں ہو سکتا جب تک کمیشن نہ بنے. اب جب آپ نے کوئی 25-26 پیشیاں کر لی ہیں اور اس بلیٹڈ سٹیج پر آپ کمیشن بنائیں تو اس کمیشن کو آئی ڈونٹ تھنک اس کی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ کمپلینٹ مانیں گے. رائٹ. ویوز بریک لیں گے اس پروگرام میں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ جب سے امریکہ کے پریزیڈنٹ بنے ہیں، امریکہ کیا عالمی سیاست کے اندر ایک ہیجان طاری ہے. آج ہی کی خبر آپ دیکھ لیں کہ آسٹریلیا کے پرائم منسٹر کو جو ہے ان سے ٹیلی فون پہ انہوں نے گفتگو فرمائی ٹرمپ نے، اور سارے سفارتی اور دوسرے آداب سائڈ پہ رکھتے ہوئے ان کی ایسی تیسی کر دی. اور یہ عالمی میڈیا میں خبر کی گونج ہے. میں کہتا ہوں جب پاکستان سے بات کریں گے دوبارہ پریزیڈنٹ بننے کے بعد، امید رکھتے ہیں کہ تمیز کے دائرے میں بات کریں گے، کیونکہ اوبیسلی ان کا ٹیمپرامنٹ بھی بڑا عجیب و غریب قسم کا ہے. لیکن ٹرمپ کو میں اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ بادیوں نظر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مودی ٹرمپ انالیسس الائنس پلس پریشر پاکستان پہ پڑا تو وہ حافظ سعید جو کہ مودی اور ہندوستان جن کو چاہ رہے تھے کہ بند کر دیا جائے، ہینڈ اوور کر دیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے، ان کو نظر بند کر دیا گیا. غنی صاحب، یہ صحیح ڈیسیژن ہے یا دباؤ کے تحت کیا پاکستان؟ میں کہتا ہوں اگر وہ غلط آدمی ہے ضرور کرنا چاہیے، لیکن ڈیسیژن تو پاکستان کا اپنا ہونا چاہیے نا سر. دیکھیں بات یہ کہ کامران صاحب خود ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کہتی رہی ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے حافظ سعید کے خلاف نہ کوئی الزام ہے نہ کوئی شباہت موجود ہے. ٹھیک ہے. یہ جو پریشر آیا ہے یہ مودی صاحب کا وایا امریکہ ہے. اور بات یہ کہ تو اس کو آپ رد کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں بالکل میں رد کرتا ہوں. بات یہ کہ حافظ سعید صاحب کو آپ نے اگر نظر بند بھی کیا ہے تو وہ شخص تو آج بھی اپنے آپ کو ریاست پاکستان کا پابند سمجھتا ہے. اس کی افیلیشن تو پاکستان کے ساتھ ہارون ہے. صاحب، یہ صحیح فیصلہ ہے یا پریشر کے تحت فیصلہ ہے حافظ سعید کی نظر بندی؟ دو پہلو ہیں. ایک یہ کہ دباؤ آیا ہے، ہاں بہت دباؤ آیا ہے، یہ بات صحیح ہے، دباؤ کے نتیجے میں فیصلہ کیا. ایک یہ کہ کیا یہ فیصلہ درست ہے، تو ہاں یہ فیصلہ درست ہے. اس میں ملٹری لیڈرشپ، سول لیڈرشپ بائی اینڈ لارج ساری سوسائٹی اس پہ متفق ہے. رائٹ. یہ خود کرنا چاہیے تھا اور بر وقت نہیں سر، لیکن ان پہ مقدمہ تو ہے کوئی نہیں کورٹ میں، تو کیوں صحیح ہے یہ فیصلہ آپ کے نزدیک؟ عدالتوں نے کو رہا کہ باعزت بری؟ بہت شواہد ہیں. اچھا جی بخاری صاحب. میرا خیال اس میں ایک بات اگر مجھے کر لیں دیں کہ اگر کامران بخاری صاحب ایک سیکنڈ صرف. یہ ساری معاملات کے پاکستان کے اندر خود بھارت کے خلاف نفرت بڑھی ہے اور آپ 5 فروری کو دیکھ لیں گے
کہ یوم یکجہتی کشمیر پہ وہ کہہ رہے ہیں شواہد ہے، ہارون صاحب کہہ رہے ہیں شواہد ہے دیکھیں بات ایک انٹرنیشنل پریشر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس شخص نے خود ریاست پاکستان کے فیصلے کو تسلیم کیا ہے۔ نہیں، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ٹرمپ کی پریشر سے پہلے بھی تو وہ شواہد ہوں گے نا، تو اگر وہ شواہد تھے تو حکومت اس کو کیوں نہیں کیا یہ عمل؟ حکومت، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں ریکارڈ کی باتیں ہیں کہ ریاست پاکستان بھی کہتی تھی، حکومت پاکستان بھی کہتی تھی، نہ 16 ایم پی او شواہد ہیں، اگر حافظ سعید کے خلاف تو پہلے کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ مودی کو ہی کیوں کروانی پڑی کارروائی؟ یار مجھے یہ ایک فکرہ کہنے کی مجھے اجازت دیں گے؟ جی حضور طالبان جی اور بھائی طالبان کے خلاف بھی سارے شواہد موجود تھے، تو شہباز شریف نے کہا تھا پنجاب پہ حملے نہ کریں، اور نواز شریف صاحب ان سے مذاکرات کے حق میں تھے۔ جب تک 200-400 اور آدمی نہیں شہید ہو گئے، بچے شہید ہو گئے، وہ چرچ میں ہمارے مسیح بھائی شہید ہو گئے، 23 سیکورٹی اہلکار شہید ہو گئے، جنرل ثناء اللہ نیازی شہید ہو گئے، تب مذاکرات منقطع ہوئے۔ سر آپ حافظ سعید اور طالبان کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھتے ہیں آپ ایسے؟ نہیں، میں ایک کیٹیگری میں بالکل نہیں رکھتا۔ حافظ سعید صاحب قتل و غارت میں ملوث نہیں ہیں پاکستانی شہریوں کے، وہ پاکستانی ریاست کے وفادار ہیں، لیکن کوئی آزاد ریاست تاریخ میں کبھی یہ تجربہ کامیاب نہیں ہوا ایک انڈیپینڈنٹ لشکر بنا دے اور وہ اپنے فیصلے خود کرتے پھریں۔ وہ بھگتنا پڑتا ہے ریاست کو، اسلحہ اور طاقت اور دشمن کے خلاف جنگ کرنے کی پالیسی، اصول، وقت، ہر چیز کا تعین سٹیٹ کرے گی، کوئی انڈیپینڈنٹ گرو نہیں کرے گا۔ ہم پہلے بہت بھگت چکے ہیں۔ اگر ان کی بات ہارون صاحب کی صحیح تسلیم کر لیجیے سلیم بخاری صاحب، تو یہ حافظ سعید کا اگر لشکر ہے اور اسلحہ ہے اور جو ملک سے باہر کارروائی کرتا ہے مبینہ طور پہ، تو یہ لشکر کہاں سے آیا، ٹریننگ کہاں سے آئی، اسلحہ کہاں سے آیا؟ اگر وہ رہتے ہی پاکستان میں ہے تو خدا نہ خواستہ یہ تو بڑی سیریس بات ہے، پھر تو ہندوستان کی بات صحیح ہے، جس سے میں ایگری نہیں کرتا ویسے، لیکن بخاری صاحب دو باتیں عرض کرنی مجھے۔ پہلی بات تو آپ نے ٹرمپ کی بات شروع میں کی تھی، وہ بہت ضروری ہے اس کے اوپر کامنٹ کرنا۔ دیکھیے ٹرمپ کا صدر بن جانا امریکہ کا دوسرا 9/11 ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا کہ 9/11 نے تو پتہ نہیں امریکہ کو برباد کیا تھا یا نہیں کیا تھا، لیکن یہ حضرت ٹرمپ صاحب جو ہیں یہ کچھ نہ کچھ ایسا کر کے جائیں گے کہ امریکہ کافی عرصے تک بلیڈ کرتا رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کے پری الیکشن کی کیمپین دیکھ لیجئے، مودی صاحب کے ساتھ ان کی فلرٹیشن کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پری الیکشن جو ان کی کیمپین تھی اس میں ان دونوں کی ٹیلی فون پر بات بھی ہوئی، انہوں نے کتنے سٹرونگ جملوں میں ان کو سراہا تھا، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ یہ وہی مودی ہے جس کے اوپر ان سے پہلے کی حکومتوں نے بین لگایا ہوا تھا کہ ہی از اے ٹیررسٹ، اور اس کو ریفیوز کیا تھا امریکہ کا ویزا دینا۔ گجرات رائٹس کی وجہ سے۔ جی اب آ جائیے جناب اس طرف آپ۔ جی میں اب اس طرف آ رہا ہوں۔ حافظ سعید کے بارے میں ہماری حکومت کا یہ کنسسٹنٹ موقف رہا ہے، میں اتھارٹی سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے خلاف نہ کوئی کیس ہے، ان کے خلاف نہ کسی عدالتوں کا بھی یہ موقف رہا ہے، نہ ان کے خلاف آ رہا ہوں، اور نہ ہی اس کے خلاف حکومت ہندوستان نے یا مودی صاحب نے کوئی ایسے شواہد ہمیں دیے ہیں جس کی بنیاد پر ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ یہ بات بھی ثابت ہو چکی کہ اس وقت وہ پاکستان کے اندر سوائے چیریٹی کام کے اور کچھ نہیں کر رہے، یا اسلامک ایشوز کے اوپر ریسرچ۔ نہیں، لیکن ہارون صاحب کہہ رہے ہیں اس میں شواہد موجود ہیں لشکر کشی کے، اسلحے کے، ملک سے باہر غلط کام کرنے کے۔ دیکھیں گزارش یہ ہے، ہارون رشید کے سامنے زبان کھولنا ممکن نہیں ہے۔ مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے کیونکہ وہ اگر کھل گئے تو وہ حافظ سعید صاحب بچ جائیں گے، میری ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ میری گزارش اپنی پوری کر لینا۔ بخاری صاحب ایک منٹ فار گاڈ سے بخاری صاحب میری بات سنیں، آپ کی انٹیگریٹی پہ کبھی کسی نے ڈاؤٹ کیا؟ کبھی کسی نے، میرے سمیت کبھی کسی نے آپ کی انٹیگریٹی پہ ڈاؤٹ کیا؟ باقی بات یہ ہے، میرا یہ جملہ میرے لیے، مجھے گیلانی یہ جملہ میں نہیں آپ کی انٹیگریٹی پہ آپ یو ڈیزرو اٹ۔ بات یہ ہے، مجھے گیلانی صاحب نے میسج میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ جملہ جو ہے میں ٹیلی ویژن پہ کہہ رہا ہوں۔ جی ہارون سر آپ اس کے مستحق ہیں۔ مجھے سید علی گیلانی نے میسج بھیجا، 2 باتیں انہوں نے کہیں، آپ ان سے پوچھ لیں ٹیلی فون کر کے کہ ان کے میسنجر نے مجھے کہا تھا، براہ راست ان سے میری بات نہیں ہوئی۔ ایک اس مولوی فضل الرحمان سے خدا کا واسطہ جان چھڑائیں کشمیر کمیٹی کی، اور ایک یہ کہ حافظ سعید جیسے لوگ اس ایشو کو ریز کرتے ہیں تو ہمیں نقصان پہنچتا ہے۔ رائٹ سر، ایشو ریز کرنا اور لشکر کشی دو بڑی میری بات مکمل نہیں ہوئی ابھی۔ جی اچھا کر لیں، پھر قصوری صاحب کو جاؤں گا۔ جی فرمائیے بخاری صاحب۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کو اور اس کی موذی لیڈرشپ کو کیا خطرات ہیں ان سے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ کشمیر میں جس کے امیجز پوری دنیا میں جا رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہاں پر سٹیٹ ٹیررزم ہو رہا ہے،
اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ان کا یہ ثابت کرنا یا یہ کوشش کرنا کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ پاکستان میں بیٹھے ایک شخص کی وجہ سے ہو رہا ہے. دیکھیے چین بھی اس وقت دنیا کے اندر ایک بہت بڑی قوت اور ایک بہت بڑی طاقت ہے. ہمارے ساتھ اس کا بارڈر ملتا ہے. 3 مرتبہ انہوں نے حافظ سعید اور مولانا مسعود اظہر کے خلاف ہندوستان کی یہ کوشش کہ ان کو بین کر دیا جائے, ان کو ڈکلیئر کر دیا جائے ٹیررسٹ, اس کو ویٹو کیا ہے. آپ کے سامنے ہے, یہ بلا وجہ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات ایک لحاظ سے سینسٹیو رہے, اس کے باوجود انہوں نے ان 2 بندوں کے حوالے سے 3 مرتبہ یونائٹڈ نیشن کے اندر ویٹو کیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیا میں یہ سمجھتا ہوں ایمانداری سے کہ یہ کاروائی ہم نے کی ہے صرف ہندوستان کی لیڈرشپ کو اور خاص طور سے موزی صاحب کو تھوڑا سا یہ تاثر دینے کے لیے. جناب ابھی تک ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. میں اس فیصلے کے خلاف ہوں. یہ فیصلہ ہمارا اپنا فیصلہ نہیں ہے اور لعنت ہے ہم پر اگر اب بھی ہمارے فیصلے یا واشنگٹن میں ہوں گے یا نئی دہلی میں ہوں گے. قصوری صاحب آپ بھی 3 حرف بھیج رہے ہیں, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح فیصلہ کیا ہے؟ اور یہ اگر صحیح فیصلہ کیا ہے حافظ سعید کی نظر بندی کا, یہ کیوں کیا ہے یہ فیصلہ اچانک؟ دیکھیں, جیسے ہی ٹرمپ نے کہا کہ 7 ملکوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی کہ وہ امریکہ کے اندر ان کے آنے پر پابندی لگ گئی, 7 ملکوں کا نام لے دیا, اسی دن ہی ایران کا دیکھیں, ایرانین نے کہا کہ ہم امریکنز کو اپنے ملک میں نہیں آنے دیں گے. لیکن ہمارا ملک کا ریاکشن کیا ہوا کہ ہم نے حافظ سعید اور اس کے 33 ساتھیوں کو ECL ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اوپر ڈال دیا. حافظ سعید جو ہے اس وقت بلوچستان کے اندر جو دور دراز علاقے ہیں جہاں کہ لوگ جو ہیں مویشیوں کے ساتھ پانی پیتے ہیں, وہاں کنویں لگوا رہا ہے. اس کی جو ہے اپنی آرگنائزیشن وہ ایک ویلفیئر آرگنائزیشن ہے. He has got no nexus with terrorism. اور چیز یہ ہے کہ میں بڑا اوکیجنلی میں آتا رہتا ہوں انڈین ٹیلی ویژن کے اوپر, ان کا ایک جیو ہے اپنا ٹائمز ناؤ, اس پر میں نے many a time I have defended very aggressively اپنا حکیم حافظ سعید ڈیٹینشن. بات یہ ہے کہ آپ ڈیمانڈ کریں, میں جیسے انڈین ٹیلی ویژن کہتا ہوں, میں کہا بھائی آل رائٹ, اگر تم نے حافظ سعید کے بارے میں تو کرنل پرود ہمارے حوالے کر دو, کرنل پروت کو ہمارے حوالے کر دو, جس نے کہ سمجھوتا ایکسپریس کو جلایا اور 60 سے اوپر انوسینٹ مسلم پاکستانی ٹریولرز they were burned to death. تو چیز یہ ہے کہ جب تک آپ بات نہیں اکڑ کے نہیں کریں گے اپنے موقف کو, اور چیز یہ ہے کہ ہم نے, بات یہ ہے کہ اگر انڈیا کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو they should pass on the evidence to us. Right. ایویڈنس تو ہے نہیں, صرف ایک سیاسی غنی صاحب کی بات تماشا بنایا ہوا ہے, اور پاکستان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ سچائی کی بات کر سکے. اور بڑی, اور یہ صرف مودی کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے, یہ صرف ہندوستان کو خوش کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے. مودی کو خوش کرنے کے لیے ویری انفارچونیٹ کہ پاکستان نہیں, لیکن یہ تو مجھے لگتا ہے امریکہ سے پریشر ہے, امریکہ نے مودی کو خوش کیا ہے. نہیں جی, یہ مودی کی وجہ سے یہ امریکہ نے کیا. اور آپ انڈین میڈیا اٹھا کے دیکھیں کہ پچھلے 1 سال سے انہوں نے 2 افراد کو ٹارگٹ کیا تھا, جنرل رحیل شریف کو اور حافظ سعید کو, اس لیے کہ وہ کشمیر کاز کے حوالے سے دونوں یکسو تھے. دونوں میں یہ بات کر رہے تھے کہ کشمیر تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے اور کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے. لشکر رکھنے کا کسی انڈیویجول کو رائٹ نہیں ہے. دیکھیں یہ بات وہ درست کر رہے ہیں, اگر انہوں نے لشکر رکھا, میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کہتی ہے کہ ان کے بارے میں ہمارے پاس کوئی شواہد نہیں ہے. اور حافظ سعید ایک ایسا آدمی ہے, آج سے 15 روز پہلے انہوں نے خود اپنی مسجد میں مجھے بلا کے یہ بات کہی کہ حکومت پہ پریشر آ رہا ہے, اور میں ریاست پاکستان کا بھی پابند ہوں, میں آئین پاکستان کا پابند ہوں, اور میں قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہوں, لیکن کشمیر کا آج پہ مجھے ہٹانا ممکن نہیں ہے. سر اچھا ہارون صاحب, میرا آپ سے سوال ہے, آپ کہہ رہے ہیں سارے اداروں کے بعد ایویڈنس آ گئے, تو یہ اتنا ٹیررزم کے خلاف جو فوج اور ریاستی ادارے رینجرز پولیس لگی ہوئی ہے, حافظ سعید is running a university in مریض کے سر میں ایک سوال پوچھ لوں. ہارون صاحب آپ نے کہا سارے اداروں کے پاس بھی ایویڈنس آ گئے, تو پھر یہ جو فوج رینجر سارے ادارے ٹیررزم کے خلاف آپریشن کرتے پھر رہے ہیں, کبھی پنجاب میں, کبھی سندھ میں, کبھی بلوچستان میں, کبھی کراچی میں, تو ان کو یہ لشکر نظر نہیں آ رہا حافظ سعید کا؟ کدھر ہے وہ لشکر؟ پکڑے اس کو, بند کریں اندر اس کو. نہیں, حافظ سعید
حافظ سعید نے پاکستان میں کوئی ٹیررزم کیا ہی نہیں تو ان کے خلاف یہ کیا کارروائی کرتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے کہ سید علی گیلانی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. یہ سلمان صاحب روز ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھ لیں کہ کیا انہوں نے یہ میسیج دے کے یہاں اپنے ایک یعنی وہ ویسے تو وہ انڈین سٹیزن تھے, مسلمان تھے, میسیج بھیجا کہ جناب والا ہم پہ رحم کریں, ایک مولوی فضل الرحمان, ایک حافظ سعید. وہ بھائی علی گیلانی سے زیادہ مخلص ہو گئے ہیں یہ جب ایشو ریز کرتے ہیں. اور بہت سی تفصیلات ہیں, یہ ٹاک شو میں گفتگو نہیں کی جاتی ہے ان چیزوں پہ. آپ مجھ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ جو باتیں مجھے معلوم ہے وہ سب میں کہہ دوں گا. یعنی ریاست پاکستان کا مفاد سب سے زیادہ اہم ہے, ان چیزوں پہ اس طرح گفتگو نہیں کرنی چاہیے. لیکن علی گیلانی سے زیادہ مخلص ہو گئے یار, عجیب بات ہے کشمیر کے ساتھ. حافظ سعید صاحب لو جی, سلیم بخاری صاحب, جب علی گیلانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے لائبلٹی ہے, حافظ سعید تو ہم بیٹھ کے ادھر ہم سے مراد, خیر میں تو نیوٹرل اس اینکر بنا ہوں. یہ بتائیے بخاری صاحب کہ آپ لوگ کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں پھر جب علی گیلانی صاحب بھی خوش نہیں ہیں اس بات سے؟ اس پہ مجھے بھی وضاحت کرنی ہے کیونکہ ہارون صاحب نے میرا حوالہ دیا. جی بخاری صاحب, پہلے دیکھنا کہ وہ میسنجر کون ہے, وہ میسنجر کون ہے جو پیغام لے کے آیا, اس کی کریڈیبلٹی آپ دیکھیں میسنجر کی. علی گیلانی کی اس کی کریڈیبلٹی چیک کر لی تھی حضور, اس کی کریڈیبلٹی چیک کر لی تھی. وہ ذمہ دار لوگوں کے ذریعے آیا تھا, ذمہ دار لوگوں سے ملا, مجھ سے بھی ملا اور اخبار نویسوں سے بھی ملا, ایک آدھ سے نہیں. جی بخاری صاحب, آپ کے اس کے آج کے آپ کے اس پروگرام کا یہ جو سیگمنٹ ہے جس میں ہم نے کہا کہ علی گیلانی نے کہا ہے کہ جناب اس سے جان چھڑوا دیں, یہ کل آپ دیکھیے گا انڈیا میڈیا کے اوپر اس کے اوپر کتنے پروگرام ہوتے ہیں اور یہ کتنا ہائیلی کوٹیبل ہوگا. ہارون صاحب کی جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی, آپ دیکھیے گا کل کیا ہوگا. گزارش یہ ہے انڈین جرنلسٹ کا دو بیانات میری آخری بات سن لیں, انہوں نے میرے ساتھ ایک منٹ, مجھے ایک آپ انڈین جرنلسٹ ورتھ نیم بتا دیں جو چینل کے اوپر بیٹھ کے کہتا ہو کہ انڈیا کی کشمیر پالیسی غلط ہے. یہ ہم یہاں بیٹھ کے اتنے بڑے فتاوے جاری کر دیتے ہیں اور اتنا رائٹ سر, یہ پوائنٹ آگے آپ کا وہ بیانات کہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے سید علی گیلانی نے دنیا نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہاں سے حکومت کی سنجیدگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کشمیر